شمائلہ کی 3 کنواری بیٹیاں تھیں جن کے رشتے اس وجہ سے نہیں ہو رہے تھے کہ وہ اپنی بھابھیوں کے ساتھ بہت جھگڑا کرتی تھیں۔ اگر بھابھیوں کے میکے سے کوئی آ جاتا تو انہیں تانے دینے لگ جاتی کہ ہمارے بھائیوں کی کمائی کھانے آ جاتی ہیں۔ بھابھیوں نے تنگ آ کر ساس سے کہا کہ لڑکیوں کی شادیاں کرو ورنہ ان کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ اتنا جب بیٹیوں نے سنا تو انہوں نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا اور ایک دوسرے کے بال کھینچنے لگیں اور لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ ڈالے کہ اچانک سارا محلہ چھتوں پر۔ دوپہر کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور شمائلہ باورچی خانے میں بیٹھی روٹی بیل رہی تھی۔ پسینہ اس کی پیشانی پر چمک رہا تھا کہ اچانک نوشین دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے سائمہ بھی چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ شمائلہ نے چونک کر دونوں کو دیکھا کیونکہ ان کے چہروں پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ روٹی چھوڑ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ خیریت ہے تم دونوں؟ اس نے پوچھا۔ نوشین نے گہری سانس لی۔ امی، ہمیں آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شمائلہ کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ وہ خاموشی سے دونوں کو دیکھتی رہی۔ سائمہ نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیرے سے کہا، امی جی، ہم کب تک چپ رہیں؟ کب تک سب کچھ برداشت کرتے رہیں؟ شمائلہ کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ کیا مطلب؟ صاف صاف کہو، کیا کہنا ہے؟ شمائلہ نے بے تاثر ہو کر پوچھا۔ نوشین نے رک رک کر بات شروع کی۔ امی، آپ کی بیٹیاں ہمیں جینے نہیں دیتی، وہ ہمیں ہر وقت تانے دیتی رہتی ہیں، ہمارے کاموں میں ہر وقت نقص نکالتی ہیں، اور اگر ہمارے میکے سے کوئی آ جائے تو ایسا سلوک کرتی ہیں جیسے ہم کمی کمین ہوں۔ وہ ہمیں ہمارے شوہروں کے سامنے بھی شرمندہ کر دیتی ہیں۔ ان کا رویہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ وہ جانتی تھیں اس کی بیٹیاں غصے کی تیز ہیں، زبان دراز ہیں، لیکن بات اس حد تک پہنچ چکی ہے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ بیٹیاں شروع سے ہی بدتمیز تھیں، ماں کی بات کو بھی اہمیت نہیں دیتی تھیں، اس لیے شمائلہ کا رویہ بہوؤں سے اچھا تھا۔ وہ تو چاہتی تھی بہو کے رشتہ داروں میں ہی بیٹیوں کا بھی رشتہ ہو جائے، لیکن بیٹیاں اپنی زبان کے جوہر بہو کے سامنے بھی دکھانے سے باز نہیں آئی تھیں۔ بڑی بہو سائمہ نے سسکتے ہوئے کہا، امی، ہم آپ کے گھر کو اپنا سمجھ کر آئی تھیں، لیکن اب لگتا ہے جیسے ہر لمحہ یہاں رہنا کسی سزا سے کم نہیں۔ پھر دوسری بہو نوشین نے کہا، ہم آپ سے صرف ایک گزارش کرنے آئے ہیں، یا تو آپ ان لڑکیوں کی شادیاں کر دیں یا پھر انہیں لے کر کہیں اور چلی جائیں۔ ہم اپنے شوہروں پر دباؤ ڈالنا نہیں چاہتی، لیکن اب بات برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ شمائلہ پریشان ہوئی تھی، اس نے سر جھکا لیا۔ وہ نہ کچھ بول پائی نہ کچھ سوچ سکی۔ اس کے سینے میں ایک درد کی لہر اتری تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی بہوؤں پر ڈالی جو سچائی کا زہر اس کے سامنے انڈیل چکی تھیں اور اب خاموشی سے کھڑی تھیں۔ شمائلہ نے آہستہ سے نظریں نیچے کر لیں۔ دل ہی دل میں وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی جس کا اثر پورے گھر پر پڑنے والا تھا۔ بیٹیوں کی خود مختاری سے وہ عاجز آ چکی تھی۔ جب اس کی اپنی سگی بیٹیاں اسے اہمیت نہیں دیتی تھیں تو وہ کسی اور سے کیا کہتی؟ وہ تو اپنی بہوؤں سے یہ کہنے والی تھی کہ اپنے خاندان میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو میری بیٹیوں کے لیے بتانا، مگر بیٹیوں نے تو اسے بہوؤں کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ شمائلہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ وہ ابھی بھی نوشین اور سائمہ کی باتوں کے اثر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ تو برسوں سے یہی سوچتی آئی تھی کہ اس کی بیٹیاں صرف نازک دل اور ضدی ہیں، وقت کے ساتھ سنبھل جائیں گی، مگر آج جو کچھ سننے کو ملا تھا وہ ایک ماں کے لیے سچ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی بیٹیاں اپنے ہی گھر میں بہوؤں کے لیے اذیت کا سبب بن جائیں گی، اور پھر یہ سوچ کہ کہیں بہوئیں تنگ آ کر بیٹوں کو ہی الگ ہی نہ کر دیں، اس کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی تھیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ساکت بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر اس کے تصور سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ تینوں بیٹیاں الگ الگ بیٹھی تھیں، سب کے موڈ بگڑے ہوئے تھے۔ بڑی بیٹی عائشہ نے شمائلہ کو دیکھتے ہی ماتھے پر بل ڈال لیے۔
امی، اب کیا نیا تانا دینے آئی ہیں آپ؟ ہمیں پتہ ہے وہ دونوں بہویں کیا کہہ کر گئی ہیں۔ شمائلہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، بیٹا تم لوگ میری بیٹیاں ہوں، تمہارے لیے برا کیسے سوچ سکتی ہوں، مگر گھر میں سکون تبھی رہ سکتا ہے جب ہر کوئی ایک دوسرے کو برداشت کرے۔ ہر وقت لڑائی جھگڑے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تم لوگ بڑی ہو، تمہیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبا جو سب سے چھوٹی تھی تیز آواز میں کہنے لگی، برداشت تو ہم کر رہے ہیں امی، ہم تو صرف سچ بولتے ہیں، وہ ہمیں ناپسند کرتی ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ شمائلہ نے لہجہ نرم رکھتے ہوئے کہا، قصور کسی کا بھی ہو مگر گھر کی عزت سب کی ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے نہیں جینا چاہیے کہ محلے والے بھی ہم پر ہنسیں، ہمارا تماشا دیکھیں۔ بدنامی تم لوگوں کی ہوگی۔ مہوش جو بیچ والی تھی نے جھٹ سے کہا، محلہ تو تب ہنسے گا جب آپ ہماری زندگیوں کو دوسروں کے لیے قربان کریں گی۔ کیوں ہمیں بہوؤں کے آگے جھکایا جا رہا ہے؟ کیا ہم آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے جذبات کی کوئی قدر نہیں؟ مائیں تو بیٹیوں کی غلط بات پر بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ… یہ سن کر شمائلہ خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ وہ ان کی باتوں میں اپنی پرورش کا نتیجہ دیکھ رہی تھی۔ شاید وہی غلط تھی کہ ان کی زبانوں میں اتنی سختی آ چکی تھی، برداشت ختم ہو چکی تھی۔ عائشہ نے تلخی سے کہا، اگر انہیں ہماری موجودگی میں تکلیف ہے تو آپ انہیں کہہ دیں کہ وہی گھر چھوڑ دیں، دفع ہو جائیں اپنے میکے۔ اگر ہم ان کے لیے بوجھ ہیں تو وہی نکلیں باہر۔ شمائلہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی اپنی بیٹیاں اس قدر خود غرضی سے بات کریں گی، سارے لحاظ بھول جائیں گی۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ اپنا گھر، اپنے بہن بھائی، ماں باپ سب کو چھوڑ کر آئی ہیں، اس لیے نہیں کہ واپس میکے کی دہلیز پر جا بیٹھے۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم لوگ اس حد تک زبان دراز ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر شمائلہ نے ان کا دروازہ بند کیا اور واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ جون کا مہینہ تھا۔ آج دوپہر کو گرمی اپنے عروج پر تھی۔ وہ ابھی کمرے میں بیٹھی چپ چاپ سوچوں میں گم تھی کہ کیسے گھر کا ماحول ٹھیک کرے۔ ایک طرف بیٹے تھے جو بیویوں کی سنتے تھے، اور دوسری طرف بیٹیاں جن کی بہت زبان تھی، کہیں اس کا گھر ٹوٹ کر بکھر ہی نہ جائے۔ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب باہر سے ایک شور بلند ہوا اور ساتھ ہی سائمہ کی چیخنے کی آواز آئی۔ شمائلہ گھبرا کر باہر نکلی تو صحن میں عائشہ اور مہوش سائمہ سے لڑ رہی تھیں۔ صبا بھی موقع پر پہنچ چکی تھی اور اس کے لہجے میں تلخی کی جگہ زہر تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری ماں کو ہمارے خلاف بھڑکانے کی؟ تم سمجھتی کیا ہو؟ ہم کمزور ہیں؟ ہم اگر چاہیں تو پورے گھر کو سر پر اٹھا لیں۔ ایک تو ہم لوگوں نے تم پر احسان کیا، اپنے بھائی سے تمہاری شادی کر دی، اور تم یہاں آ کر یہ بھول گئی کہ تمہاری اوقات کیا ہے، کس گھر سے آئی ہو۔ ارے اپنے گھر میں تو تمہارے پاس سونے کے لیے کمرہ تک نہیں تھا، اور یہاں آ کر تم بھول گئی کہ تم ہو کیا۔ ہماری شکایتیں لگانے والی تم ہوتی کون ہو؟ سائمہ نے کانپتے ہوئے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، تم لوگوں کی حرکتیں خود بولتی ہیں۔ تمہارے رویے نے مجھے مجبور کیا کہ میں امی کو سب سچ بتاؤں۔ تمہاری زبانوں سے دل چھلنی ہو جاتا ہے اور تمہیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ سن کر مہوش آگے بڑھی اور سائمہ کے بازو کو زور سے جھٹکا دیا۔ تم جیسے بھولے چہرے والے اندر سے کتنے مکار ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ ہمیں اس گھر سے نکلوانا چاہتی ہو؟ سائمہ کا رنگ فک ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن تب تک عائشہ کی آواز گونج اٹھی، امی نے ہم سے کہا ہے کہ ہم بد زبان ہیں، تو ہمیں اپنی زبان کا مزہ چکھانا آتا ہے۔ یہ سنتے ہی صبا نے سائمہ کی چادر کھینچ دی اور کہا، تم لوگ اگر اپنی اوقات بھول گئی ہو تو ہمیں یاد دلانی آتی ہے۔ یاد رکھو، ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں۔ شمائلہ اس وقت صحن کے بیچوں بیچ آ چکی تھی اور اس کی چیخ بلند ہوئی، بس کرو خدا کے لیے، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تمہیں؟ ذرا شرم نہیں آئی؟ بہو ہے وہ اس گھر کی، تم اسے اس طرح ذلیل کر رہی ہو۔ شور کی آواز سنتے ہی محلے کی عورتیں چھتوں پر آ چکی تھیں۔ ہر ایک کی نظریں نیچے اس گھر کے صحن پر مرکوز تھیں جہاں یہ تماشا ہو رہا تھا۔ شمائلہ نے نظریں اٹھا کر ایک نظر چھتوں پر جھانکا اور فوراً چادر سر پر لی۔ شرمندگی کے مارے وہ زمین میں گڑ گئی۔ سائمہ سسکیاں بھر رہی تھی
اور صبا نے زمین پر تھوکا۔ یہ کم ذات ہمیں ہماری ماں کے سامنے گالیاں دے رہی ہے، ہم سے ہمارا مقام چھین رہی ہے۔ ہم بھی دکھائیں گے کہ ہم کون ہیں، کون ہمیں نکالتا ہے گھر سے۔ شمائلہ نے آگے بڑھ کر جیسے ہی صبا کے منہ پر تھپڑ مارنے کی کوشش کی، اس نے ماں کا ہاتھ بھی پکڑ کر جھٹک دیا۔ امی آپ بھی اپنی حد میں رہیں تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ شمائلہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور بے بسی سے گرنے لگی۔ نوشین جو پیچھے دروازے میں کھڑی تھی دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور اسے تھام لیا۔ محلے کی چھتوں پر تماش بینوں کی نظریں تھیں اور نیچے ایک گھر کا سکون خاک ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر جلدی ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ اس نے دونوں بہوؤں کی منت کی کہ وہ یہ سب اپنے شوہروں کو نہ بتا دیں۔ دونوں بہویں ساس کو روتا دیکھ کر چپ ہوئی تھیں۔ نوشین نے آہستگی سے شمائلہ کے سامنے پانی رکھا اور نظریں جھکا لیں۔ امی آپ پانی پی لیں۔ شمائلہ کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ بجھا ہوا اور لب خاموش۔ وہ آج صبح سے اب تک کی ساری باتوں کو دہرا رہی تھی۔ سائمہ کی سسکیاں، بیٹیوں کا غرور اور محلے کی چھتوں سے جھانکتی نظروں کا طنز، یہ سب اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ نوشین نے ہمت کر کے کہا، امی اگر اجازت دیں تو کچھ کہوں؟ شمائلہ نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے اندر کچھ سننے کی سکت باقی نہ ہو۔ امی آپ نے ہمیشہ میں یہ سکھایا کہ عزت صرف باہر والوں کی نہیں ہوتی، گھر والوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن آج جو ہوا وہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی نہ ہو۔ سائمہ صرف بھابھی نہیں، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن بھی ہے۔ بے شک وہ غریب گھر سے آئی ہے، لیکن یوں اس کی عزت کو مجروح کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ ہم لوگ بھی گھر میں فساد نہیں چاہتے، لیکن آپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو جلد از جلد یہاں سے رخصت کرنے کا سوچیں۔ یہ سن کر شمائلہ کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ اس نے ہاتھ سے چہرہ ڈھانپ لیا اور بس اتنا کہا، میرے بس میں ہو تو آج ہی رخصت کر دوں۔ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا۔ میں نے تو بس اتنا چاہا تھا کہ میرے بچے میرے بعد ایک دوسرے کا سہارا بنے، لیکن آج جو منظر میں نے دیکھا اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نوشین نے نرم لہجے میں کہا، امی سچ کبھی چھپتا نہیں، اور آپ کی خاموشی اگر برقرار رہی تو کل کو یہی بیٹیاں اس گھر کو بکھیر دیں گی۔ جو بہویں آج برداشت کر رہی ہیں وہ کل کو اس برداشت کا دامن چھوڑ دیں گی، اور جس دن وہ اس دروازے سے چلی گئیں آپ کا گھر بس گھر نہیں رہے گا، ویران ہو جائے گا۔ شمائلہ نے گہری سانس لی۔ اس کے دل میں ایک فیصلہ انگڑائی لے رہا تھا۔ وہ اب صرف ماں نہیں تھی، ایک ذمہ دار عورت بھی تھی جسے گھر کی بنیادوں کو بچانا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، اپنی چادر ٹھیک کی اور کہا، کل صبح سب کو میرے کمرے میں بلا لوں گی، جو کچھ کہنا ہے سب کے سامنے کہوں گی۔ وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ ہو۔ میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر میری بیٹیاں یہ نہیں سمجھیں کہ رشتے نرمی سے جیتے جاتے ہیں تو پھر انہیں یہ سکھانا پڑے گا، چاہے ان کے لیے وہ سبق کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ نوشین خاموشی سے ساس کو دیکھتی رہی۔ اس نے پہلی بار شمائلہ کی آنکھوں میں وہ عزم دیکھا جس سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ صبح کی پہلی کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھی، لیکن شمائلہ رات بھر سو نہ سکی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی جب نوشین نے دروازے پر دستک دی۔ امی سب کو آپ نے بلانا تھا۔ شمائلہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ شمائلہ پوری رات کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ اپنے شوہر کے بارے میں بھی سوچتی رہی جس نے بچپن سے ہی بیٹیوں کو سر چڑھا رکھا تھا، ان کی جائز ناجائز ہر بات کو اہمیت دی۔ جب بھی شمائلہ بیٹیوں کی غلطی پر انہیں ڈانٹتی تھی تو اس کا شوہر بیٹیوں کے سامنے اسے چپ کروا دیتا تھا، اس لیے بیٹیوں نے کبھی بھی ماں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اب شوہر تو دنیا سے جا چکا تھا مگر بیٹیاں خود سر ہو چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد ذہن میں سب جمع تھے، بیٹیاں، بہویں اور نوشین۔ شمائلہ نے سب پر ایک ایک نگاہ ڈالی۔ اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور فیصلہ بھی۔ میں ماں ہوں، دشمن نہیں، لیکن جو تم سب نے کل کیا وہ میرے لیے موت جیسا تھا۔ میں نے برسوں میں یہ عزت پائی تھی جسے کل تم لوگوں نے روند کے رکھ دیا۔ یہ سن کر صبا نے فوراً کہا، امی ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، وہی ہمیں تانے دیتی ہیں۔ شمائلہ نے اسے روکا، خاموش رہو، تمہیں سچ جاننا ہے تو سچ سنو۔ تم سب کے رویے کی وجہ سے یہ گھر اجڑنے کے قریب ہے۔ میں نے بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح رکھا، لیکن تم نے انہیں سوتن سمجھ لیا۔ پورا دن تم لوگ موبائل پر لگی رہتی ہو،
کچن انہی دونوں نے سنبھال رکھا ہے، بجائے اس کے کہ تم لوگ بھابھیوں کی مدد کرو، تم لوگ ان کی بنائی چیزوں پر نقص نکالتی ہو، انہیں تانے دیتی ہو۔ عائشہ نے برا سا منہ بنا کر نظریں چرائیں، جبکہ مہوش آہستہ سے پاؤں پٹکتی رہی۔ شمائلہ نے فیصلہ سنایا، یا تو تم لوگ اپنے رویے بدل لو یا اس گھر سے چلی جاؤ، میں بہوؤں کو نہیں نکالوں گی۔ اگر تمہیں یہ فیصلہ ناگوار ہے تو دروازہ کھلا ہے۔ کس دل سے شمائلہ نے یہ بات کہی تھی وہی جانتی تھی۔ ایک سکوت سا چھا گیا۔ شمائلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار وہ خاموش تھیں، اور بیٹیاں حیرت اور غصے سے ماں کو دیکھ رہی تھیں۔ شمائلہ کے فیصلے کے بعد پورا گھر ایک بار پھر سناٹے میں ڈوب گیا تھا، مگر یہ سناٹا سکون کا نہیں تھا، بلکہ ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ بیٹیاں اپنے کمروں میں بند تھیں۔ صبا بار بار آئینے میں خود کو دیکھتی اور بڑبڑاتی، ہمیں نکالے گی، اپنی بہوؤں کے لیے۔ جب ہم بچپن سے اس گھر میں مہارانیوں کی طرح رہی ہیں تو کیا اب ہمیں نکالا جائے گا؟ عائشہ نے غصے میں صوفے پر رکھا کشن زور سے زمین پر پھینکا اور کہا، بس بہت ہو گیا۔ کل جب ابا کی برسی پر سارا محلہ آئے گا، ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ اپنی بہوؤں کی بے عزتی کیسے چھپاتی ہے۔ مہوش نے طنزیہ انداز میں کہا، ہاں، کیوں نہ سب کے سامنے امی کو ہی شرمندہ کر دیں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ بیٹیوں کو دھتکارنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ادھر شمائلہ چپ چاپ باورچی خانے میں بیٹھی اپنے لیے 2 روٹیاں پکا رہی تھی، اور اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ سائمہ کچن میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کو رکی، مگر پھر آہستگی سے بولی، امی اگر اجازت دیں تو میں بنا لوں؟ شمائلہ نے اس کی طرف دیکھا اور نم آنکھوں سے مسکرا دی، بیٹا اگر تو نہ ہوتی تو شاید یہ گھر کب کا ٹوٹ چکا ہوتا۔ سائمہ خاموش ہو گئی اور شمائلہ کے ہاتھ سے آٹے کا پیڑا پکڑ کر بیلنے لگی۔ اگلے روز برسی تھی۔ پورا گھر مہمانوں کی آمد کے لیے سجایا جا رہا تھا، مگر ہر چیز میں ایک سرد مہری تھی۔ نہ بہویں دل سے کام کر رہی تھیں، نہ بیٹیاں کسی چیز میں دلچسپی لے رہی تھیں۔ سائمہ نے شمائلہ کو سہارا دیتے ہوئے کہا، امی بیٹھ جائیں، سارا کام میں سنبھال لوں گی۔ شمائلہ نے تھکی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے اور برسی کی محفل میں قرات اور دعاؤں کی آوازیں گھر کو تھوڑی دیر کے لیے پرسکون بنا رہی تھیں، لیکن بیٹیوں کی نظریں موقع کی تلاش میں تھیں۔ جیسے ہی دعا ختم ہوئی اور سب خواتین آپس میں باتوں میں مشغول ہوئیں، صبا نے بہنوں کو اشارہ کیا اور وہ تینوں آنگن کے بیچ جا کھڑی ہوئیں۔ صبا نے بلند آواز میں کہا، مجھے آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کیا کوئی ماں اپنی ہی بیٹیوں کو گھر سے نکلنے کا کہہ سکتی ہے؟ نہیں نا، لیکن میری ماں نے بہوؤں کی باتوں میں آ کر ہمیں یہ دھمکی دی ہے۔ بس بہت ہو گیا، امی نے ہمیں دشمن سمجھ لیا ہے، صرف بہویں ہی ان کی آنکھوں کا نور ہیں۔ عائشہ بولی، ہم نے اگر 2 باتیں کر بھی لیں تو کیا اس گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دی جائیں گی؟ مہوش نے طنزیہ انداز میں کہا، امی کو لگتا ہے بہویں مظلوم ہیں، تو کیوں نہ وہی انہیں قبر میں اتاریں، ہم بھی اپنی ماں کو نہیں پوچھیں گے۔ مہمان خاموش ہو گئے، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ شمائلہ نے ایک لمحہ آنکھیں بند کیں اور پھر آہستہ سے کہا، تم لوگ جو چاہو کہہ لو، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نے آج پہلی بار اپنے بیٹوں کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی ہے، اور وہ تم سب کی وجہ سے ہے۔ تم لوگ بیٹیاں ہو مگر اس گھر کے اصولوں سے بڑی نہیں ہو۔ اگر یہی چلتا رہا تو شاید تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہی پڑے۔ بیٹیوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ماں اب اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ برسی ختم ہونے کے بعد مہمان رخصت ہو چکے تھے، گھر میں صرف خاندانی افراد رہ گئے تھے۔ فضا بوجھل تھی اور ہر طرف ایک اندیکھا دباؤ چھایا ہوا تھا۔ شمائلہ اپنے کمرے میں بیٹھی دیوار کو گھور رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی بھی آ گئی تھی، جیسے وہ اندر سے کوئی بڑا فیصلہ کر چکی ہو۔ سائمہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے نرم لہجے میں پوچھا، امی آپ ٹھیک ہیں؟ شمائلہ نے سر ہلایا لیکن بولی کچھ نہیں۔ سائمہ نے ہمت کر کے کہا، امی اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں؟ شمائلہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا۔ سائمہ نے کہا، امی اگر بیٹیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو شاید وہ خود سیکھ جائیں گی، آپ جتنا روکیں گی وہ اتنا بغاوت کریں گی۔ شمائلہ نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا ماں بن کر سوچو تو دل کہتا ہے سب برداشت کر لوں،
مگر اگر انصاف سے دیکھوں تو مجھے خود کو بھی آئینہ دکھانا ہوگا۔ میں نے شاید ان کی غلطیوں کو اتنا برداشت کیا کہ وہ اسے اپنا حق سمجھ بیٹھیں۔ سائمہ نے ساس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، امی بس آپ خود کو کمزور مت سمجھیں، آپ کے فیصلے ہی اس گھر کی بنیاد ہیں۔ شمائلہ نے سائمہ کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، بیٹا مجھے وعدہ دے کہ اگر میں کوئی قدم اٹھاؤں تو تم میرا ساتھ دو گی۔ سائمہ نے بنا جھجک کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں امی، چاہے جو بھی ہو۔ شمائلہ کے چہرے پر پہلی بار ایک سکون کی جھلک آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی آنے والے وقت میں ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے جو سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ رات کا وقت تھا، سب کمرے بند کر کے سو چکے تھے، لیکن شمائلہ جاگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں خیالات کا طوفان تھا۔ سائمہ کی باتیں اس کے دل کو تھوڑی تسلی دے گئی تھیں، لیکن بیٹیوں کا رویہ اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ اسے باہر سے سرگوشیوں کی آواز آنے لگیں۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ تینوں بیٹیاں سر جوڑے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی تھیں۔ شمائلہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ بیٹیوں کے لیے جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے تو ان کی زبان درازی کا سوچ کر واپس چلا جاتا ہے۔ ان کی عمریں شادی کی ہو چکی تھیں، لیکن انہیں پرواہ تک نہیں تھی۔ وہ تو اس گھر میں اپنا حق جمائے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ شادی کر کے دوسرے گھر بھی جانا ہے۔ کہتی تھیں یہ ہمارے باپ کا گھر ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے۔ پتہ نہیں اب تینوں مل کر کون سی نئی سازش کرنا چاہتی تھیں۔ اگلی صبح انہوں نے ایک ایسا تماشا لگایا کہ شمائلہ کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ اپنی بھابھیوں کو دھکے دے کر گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس بار تو بھابھیاں بھی چپ نہیں رہی تھیں، بلکہ ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگیں، یہاں تک کہ محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ شمائلہ کو لگا کہ آج وہ سچ مچ مر جائے گی۔ اتنی ذلت اس نے سوچی بھی نہیں تھی۔ محلے والوں نے اس کے بیٹوں کو بھی فون کر کے گھر بلا لیا، کیونکہ اب بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی۔ بہویں اور بیٹیاں ایک دوسرے کے بالوں کو نوچ رہی تھیں۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ شمائلہ دل پکڑ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ جب بیٹے گھر آئے اور یہ سب تماشا دیکھا تو اپنی بہنوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ پھر شمائلہ سے کہنے لگے کہ اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کی زبانوں کو لگام نہ ڈالی اور ان کے ہاتھوں کو کنٹرول نہ کیا تو ہم اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو جائیں گے۔ شمائلہ کے لیے اس کی بیٹیاں کسی عذاب سے کم نہیں تھیں۔ کئی بار انہیں سمجھانا چاہا، لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھیں، اس لیے دل پر پتھر رکھ دیا۔ اس نے اپنے بیٹوں اور بہوؤں سے کہہ دیا کہ وہ اپنا الگ انتظام کر لیں، کیونکہ اب جو کچھ وہ کرنے جا رہی تھی یہ اس کی آخری کوشش تھی۔ دونوں بیٹے اپنی بیویوں کو لے کر الگ گھر میں جا چکے تھے۔ گھر میں صرف بیٹیاں رہ گئی تھیں۔ لوگوں کے کپڑے سینے لگی اور بس اتنا ہی کماتی تھی کہ جس سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھر کا سارا راشن ختم ہو چکا ہے تو شمائلہ سے کہنے لگیں کہ بھائیوں کو بولو کہ گھر میں راشن ڈلوائیں اور ہمیں خرچہ بھی دیا کریں۔ شمائلہ کہنے لگی، میں انہیں کیوں کہوں؟ تم لوگ خود مختار ہو، اپنی منمانیاں کرنا جانتی ہو تو گھر بھی چلانا جانتی ہوگی۔ یہ گھر تمہارے باپ کا ہے اور یہی تانے تم لوگ اپنی بھابھیوں کو دیتی تھی۔ اب یہ گھر تم لوگوں کے اپنے پاس ہے، اس لیے خود کماؤ اور اس گھر کو چلاؤ۔ جن بیٹیوں کی بیویوں کو تم چین سے نہیں رہنے دیتی، بھلا کیوں وہ تم لوگوں کے اخراجات اٹھائیں گے؟ میں ان سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ یہ سن کر تینوں بہنیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگیں، کیونکہ تینوں کو کچھ نہیں آتا تھا۔ وہ بامشکل ہی 10ویں 12ویں تک پڑھی تھیں، لیکن ہڈ حرام اس قدر تھیں کہ اٹھ کر پانی کا گلاس تک نہیں پیتی تھیں۔ کام کرنا تو دور کی بات تھی، اور تینوں بہنوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ ایک دوسرے سے اس بات پر بحث کرتی رہتی کہ تم آٹا گوندھو گی اور میں کھانا پکاؤں گی، لیکن تینوں ہی کام چور تھیں، اس لیے نہ کچھ پکاتی تھیں اور نہ ہی انہیں یہ احساس تھا کہ اگلا مہینہ سر پر آنے پر وہ کیا کریں گی، کیونکہ شمائلہ تو صاف کہہ چکی تھی کہ بیٹوں سے کچھ نہیں لے گی۔ تینوں بہنیں آپس میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھیں کہ اب وہ کیا کریں۔ خالی مکان کا انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو انہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہر ضرورت بھائی کہنے سے پہلے پوری کرتے تھے، لیکن اب وہ لوگ الگ ہو چکے تھے۔ جتنا انہوں نے ماں کو تنگ کر رکھا تھا، ماں بھی یقیناً انہیں روٹی پکا کر تو نہیں دیتی۔ اب سوچ رہی تھی کہ شاید ان کی ماں نے جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ اگر وہ بھابھیوں کو برداشت کر لیتی تو کم از کم بھائی تو یہاں ہوتے اور ان کی ضروریات تو پوری ہو رہی ہوتی۔ دل پر پتھر رکھ کر بھائیوں کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ گھر میں راشن ڈلوا دیں۔
تو بھابیاں کہنے لگیں کہ تم اپنے گھر کی فکر کرو، جب تمہاری بہنیں اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کر سکتی اور تمہاری بیویوں کو عزت نہیں دے سکتی تو تمہیں بھی ان کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ شمائلہ نے بھی بیٹیوں کی طرف سے توجہ ہٹائی تھی، اپنا کھانا خود پکاتی اور کھا لیتی، یا پھر کوئی پڑوس میں سے کوئی آ کر اسے کھانا دے جاتا۔ 2 وقت کی جب روٹی بیٹیوں کو نہیں ملی تو ایک وویلا سا مچ گیا۔ کہنے لگیں کہ ہمارا خرچہ کون پورا کرے گا؟ شمائلہ کہنے لگی کہ تم لوگوں کو اتنی ہی فکر ہے تو پھر اپنی بھابھیوں کے ساتھ بنا کر رکھو۔ تینوں بہنیں جا کر بھابھیوں سے معافی مانگو، یہ بھی وعدہ کرو کہ تم آئندہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرو گی، ان سے بحث بھی نہیں کرو گی۔ دونوں بھائی واپس آ چکے تھے، بہنیں سمجھ چکی تھی کہ گھر ایسے نہیں بنتے، سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ماں کا ایک سخت قدم اس کی بیٹیوں کو احساس دلا چکا تھا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ اگر شمائلہ بیٹیوں کا ساتھ دے دیتی تو آج اس کی بہویں اس سے نفرت کرتی اور وہ تنہا رہ جاتی۔ بیٹیوں کی شادیاں وہ کر چکی تھی اور وہ اپنے گھر میں جا چکی تھیں، لیکن جب بھی آتی تو اپنی بھابھیوں سے بہت عزت سے بات کرتی تھیں۔ جانتی تھیں کہ اگر بھابھیوں کے ساتھ انہوں نے رویہ خراب کیا تو ان کا میکے میں آنا جانا بند ہو جائے گا۔ جب بھی تینوں بیٹیاں گھر آتی تھیں بھابھیاں ان کی بہت آؤ بھگت کرتی تھیں، اور یہ سب شمائلہ کی وجہ سے تھا، کیونکہ اس نے اپنی بہوؤں کے ساتھ ہمیشہ بیٹیوں والا سلوک کیا تھا اور بیٹیوں کی غلطی پر کبھی بھی اپنی بیٹیوں کا ساتھ نہیں دیا تھا، ہمیشہ وہ کیا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس کا گھر مثالی بن چکا تھا، محلے والے اس گھر کی مثال دیتے تھے۔ کاش کہ ہر ساس شمائلہ جیسی ہو جائے تو گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔